بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد، احکام قرآن کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں گفتگو ہو رہی ہے۔ آج 5واں جلسہ یا 5واں درس، اس میں احکام طہارت قرآن کے عنوان سے بحث ہو رہی تھی۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا پہلے ہی جلسے میں کہ احکام قرآن میں 3 اعتبار سے گفتگو ہوگی۔ پہلا، قرآن کی آیتوں اور الفاظ کا مس کرنا، اس کے لیے کیا حکم ہے وہ بیان ہو چکا، تمام ہو چکا۔ آج دوسری چیز جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ اور اس کا حاشیہ، اس کا مس کرنا کیسا ہے، اس کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلا مسئلہ جو توضیح المسائل میں بھی ہے، 323 نمبر کا مسئلہ، کہ اگر قرآن مجید کا فارسی زبان یا کسی اور زبان میں ترجمہ کیا گیا ہو تو اسے چھونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یعنی قرآن کریم کے حاشیے یا اس کے ترجمے کے سلسلے میں گفتگو یہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کا ترجمہ کسی زبان میں ہوا ہو، جیسے اردو میں ہوا ہے یا ہندی میں ہوا ہے یا کسی اور تیسری زبان میں، چوتھی زبان میں، کسی بھی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہو تو بغیر وضو کے اس کو چھوا جا سکتا ہے، اس کے چھونے میں یا مس کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کا ترجمہ ہو، یعنی جو ترجمہ کیا گیا خود ترجمے میں اگر اسم ذات و صفات مخصوص خداوند متعال کے علاوہ بقیہ ترجمے اور اس کے حروف و الفاظ کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، لیکن خود پروردگار عالم کا نام لکھا ہو اسی ترجمے میں، یا خداوند عالم سے مخصوص جو صفتیں ہیں جس کا ذکر ہو چکا ہے وہ اگر ترجمے میں ہیں تو ان کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے ہیں۔ بقیہ جو ترجمہ ہے اس ترجمے کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہ بات یہاں تک تمام ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ ہے حاشیے کے سلسلے میں گفتگو کہ جو 328 نمبر کے مسئلے میں ذکر ہے اسی سے اخذ کرتے ہوئے بعض اس کا جز ہے ایک مسئلے کا، کہ قرآن مجید کے حاشیے کو چھونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ یعنی اگر کوئی قرآن مجید کے حاشیے کو چھو رہا ہے یا یہ کہ تلاوت کرنے جا رہا ہے یا یوں ہی اٹھانے جا رہا ہے تو بہرحال حاشیے پر اگر بدن کا کوئی حصہ لگنا ہے تو وضو کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جلد قرآن نجیس ہو جائے تو بے احترامی کی صورت میں اسے پاک کرنا چاہیے، یعنی پاک کرنا ضروری ہے۔ فرض کریے قرآن مجید نہیں، اس کی جلد جو ہے قرآن مجید کے اندرونی حصے اگر نجیس ہو جائے تو اس کے سلسلے میں مسئلہ گزر چکا ہے۔ اب یہ مسئلہ اس بات کے لیے کہ اگر قرآن مجید کی جلد نجیس ہو جائے، اوپری حصہ اگر جلد نجیس ہو جائے، اگر بے احترامی کی صورت میں، یعنی بے احترامی اگر ہو رہی ہے تو ایسے پاک کرنا واجب اور ضروری ہو جائے گا، لیکن اگر بے احترامی نہیں ہے تو پاک کرنا ضروری نہیں ہے، گرچہ خود قرآن کریم کے احترام کی خاطر چونکہ بہرحال نجس ہو گئی ہے تو اسے پاک کرنا ضروری ہے، لیکن چونکہ جلد پر ہے اس لیے واجب کا حکم یہاں نہیں لگا ہے، اور ظاہر ہے بے احترامی کی قید لگا دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم پر اگر نجاست لگ جائے اس کی جلد پر تو یقیناً بے احترامی کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسے پاک کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کا مسئلہ ہے جو توضیح جامع میں ذکر ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دے رہے ہیں بیانی، کہ قرآن کریم کے الفاظ یعنی خط قرآن کے علاوہ مثلا سطروں کے درمیان خالی جگہ، خود ورق یعنی جو قرآن کریم کا ورق ہے، کاغذ ہے،
جو خالی جگہ جس پر قرآن کریم کے حروف نہیں لکھے ہوئے ہیں، خالی جگہ، ورق، جلد اور اس کے غلاف کو بغیر وضو کے چھونا حرام نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے۔ یعنی اگر کوئی بغیر وضو کے قرآن کی سطروں کے درمیان کی خالی جگہ یا ورق کو یا جلد کو یا حاشیے کو یا غلاف کو چھو رہا ہے تو یہ چھونا مکروہ ہے۔ اسی طرح قرآن کو گلے میں لٹکانا یا لباس میں رکھنا اور اسے اٹھانا یا ساتھ میں لیے رہنا جبکہ قرآن کے الفاظ بدن میں نہ چھوئیں تو بغیر وضو کے مکروہ ہے، لیکن اگر وہ اس کے بدن کے حصے چھو رہے ہوں تو ایسی صورت میں بغیر وضو کے حرام ہو جاتا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی یہاں پہ کہ قرآن کریم کے الفاظ کے علاوہ بقیہ جو جگہیں ہیں جہاں پہ الفاظ نہیں ہیں، چاہے وہ حاشیہ ہو یا سطروں کے درمیان کی خالی جگہ ہو یا جلد ہو یا غلاف ہو، ان سب کا بغیر وضو کے چھونا صحیح نہیں ہے، یعنی مکروہ ہے۔ چھو سکتا ہے آدمی لیکن مکروہ ہے بغیر وضو کے، اور اس سے پہلے مسئلے میں بیان کر چکے ہیں کہ وضو کے ساتھ مستحب ہے کہ وضو کے ساتھ اس کو چھوا جائے۔ اور بات رہی ہے کہ کچھ لوگ قرآن کو اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں، یا ہو سکتا ہے پورا قرآن نہیں ہے، ایک سورہ ہے، 2 سورہ ہے، یا ایک آیت ہے، تعویذ کے طور پر بہت سے لوگ اپنے گلے میں قرآن میں لٹکائے رہتے ہیں، یا کوئی جیب میں رکھے رہتا ہے، لباس میں لگائے رہتا ہے۔ بہرحال کسی بھی اعتبار سے قرآن کریم یا اس کے الفاظ، اس کی آیتیں یا ترجمے اگر اپنے ساتھ میں رکھ رہا ہے تو یہ خیال رہے ذہن میں کہ قرآن کریم کے الفاظ بدن سے نہ چھوئیں تو مکروہ ہے۔ البتہ اگر بدن سے چھونے کا آپ کو امکان یا احتمال ہے کہ بدن سے چھو جائے گا تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ آپ وضو کریں تاکہ حرام کام نہ ہونے پائے۔ یہ مسئلہ تھا قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کے حاشیہ مشق کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد جو مسئلہ ہے احکام طہارت قرآن کے عنوان سے قرآن کو پاک کرنا اور نجاست سے بچانا، یہ تیسرا اس میں احکام طہارت میں تیسرے اعتبار سے جو گفتگو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ قرآن کو پاک کرنا اور نجاست سے بچانا۔ اس کے سلسلے میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور ورق کو نجس کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ بنابر احتیاط واجب اگر بے احترامی اور توہین کا سبب نہ ہو تب بھی حرام ہے، اور اگر نجس ہو جائے تو فوراً اسے پاک کرے، حتیٰ کہ بنابر احتیاط واجب اگر بے حرمتی اور توہین نہ ہو تب بھی پاک کرے، اور اگر جلد قرآن نجس ہو جائے تو بے احترامی کی صورت میں اسے پاک کرنا چاہیے، ضروری ہے، جو اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ بات پہنچ گئی ہوگی کہ ایک مسئلے میں کئی چیز بیان ہوئی یہاں پر کہ قرآن کریم کا الفاظ یا اس کے ورق کو نجس کرنا حرام ہے۔ یہ ایک بات واضح ہو گئی کہ حرام ہے خود قرآن کریم کا اور اس کے ورق کو نجس کرنا، اور بنابر احتیاط واجب اگر بے احترامی اور توہین نہ ہو تب بھی حرام ہے۔ یہ ذہن میں بات نہ آئے کہ بے احترامی نہیں ہو رہی ہے نجس کرنے سے، ایسا نہیں ہے، اگر بے احترامی نہ ہو تب بھی نجس کرنا حرام ہے، اور اگر نجس ہو جائے تو فوراً اسے پاک کرے انسان، یعنی اگر نجس ہو گیا ہے خدا نخواستہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی ذریعے سے تو اسے فوراً پاک کرے، اور بنابر احتیاط واجب چاہے وہ بے حرمتی اور توہین نہ ہو تب بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ یہ 2-3 باتیں جو ایک ہی مسئلے میں آئی ہیں، یہ آپ خیال سے اس کو سن لیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔